الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہ قولی۔ محترم غازی صاحب، مہمانان گرامی، سامعین کرام، سمرا بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اعلان سے ظاہر ہے کہ میری گفتگو کا موضوع ہے قرآن فہمی کا بنیادی اصول۔ وہ بنیادی اصول، ظاہر ہے کہ اس عنوان سے تو ظاہر ہے کہ واحد کا صیغہ ہے، صرف ایک اصول ہے، صرف ایک اصول ہے۔ البتہ اس اصول کے کئی نکات ہیں، کئی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ So many steps we have to take to do justice with that particular methodology to understand the Quran. وہ میتھڈالوجی، وہ منہج جس سے ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور قرآن کریم سے انصاف کر سکتے ہیں، اس کا نام ہے نظم قرآن، coherence in the Quran۔ اولاً یہ اصطلاح اہل البلاغہ کے ہاں تھی، اصحاب اعجاز القرآن کے ہاں تھی، مثلا الجاحظ، الرمانی، الخطابی، الباقلانی، الجرجانی، یہ وہ نامور اساتذہ ہیں جن کو اہل البلاغہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے الجاحظ نے یہ اصطلاح وضع کی، نظم القرآن۔ وہ اصطلاح انہوں نے وضع کی عربوں کے مقابلے میں، دوسرے کلام کے مقابلے میں قرآن کی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے۔ نظم قرآن یعنی قرآن کریم ان کے نزدیک، اور یہ صحیح بھی ہے کہ قرآن کریم کلمات کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے، معانی کے اعتبار سے ان میں ایک ایسا نظم پایا جاتا ہے، ایک ایسی ترتیب پائی جاتی ہے، اگر اس میں ذرا سا بھی رد و بدل کر دیا جائے تو قرآن کی وہ آیت، قرآن کے وہ الفاظ اپنی معنویت، اوریجنل معنویت کھو دیں گے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال، سورہ فاتحہ کی آیت ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، ابھی پڑھ کے آئے ہیں، یک نعبد و یک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ حالانکہ گرامیٹیکلی، قواعد کے اعتبار سے اگر اس میں تھوڑی سی رد و بدل کر دی جائے، نعبد و ایاک و نستعین و ایاک، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن بلاغت کے اعتبار سے فرق پڑے گا، جیسا کہ اہل البلاغہ کا خیال ہے۔ تو یہ نظم قرآن جب مفسرین کے ہاتھوں میں آیا تو انہوں نے اس کو اعجاز قرآن کے بجائے انہوں نے منہج قرآن، منہج تفسیر قرآن کی حیثیت سے دیکھا اور اس کو استعمال کیا۔ جس طرح سے میں نے چند نام میں اہل البلاغہ کے لیے ہیں جنہوں نے اس اصطلاح کو استعمال کیا، اس کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی، بین ہی اسی طرح مفسرین میں سب سے پہلے جس نے اس کا استعمال کیا منہج تفسیر کی حیثیت سے وہ ہیں الحرالی، ان کے بعد البقاعی، پھر ایک لمبا گیپ پایا جاتا ہے۔ مولانا احمد الدین فراہی یا عبد الحمید فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصطلاح استعمال کی باقاعدہ منہج تفسیر قرآن کی حیثیت سے۔ تو وہ منہج تفسیر قرآن جس کو مولانا امین حسن اصلاحی نے
اپنی تفسیر تدبر قرآن میں باقاعدگی کے ساتھ برتا ہے، لیکن میں بہت چھوٹا آدمی ہوں ان علماء کے مقابلے میں، لیکن میں یہ کہنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا امین اصلاحی نے یا مولانا حمدین فراحی نے کہیں بھی وضاحت کے ساتھ نقطہ وار طریقے سے یہ وضاحت نہیں کی ہے کہ وہ اقدامات کیا ہیں جو نظم قرآن میں ہونی چاہیے۔ میں یہ ادعا نہیں کرتا کسی قسم کا، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن میں نے اس دشت میں تقریباً 32 سال صحرا نوردی کی ہے، تو اس بنیاد پر تھوڑی موڑی جو حقیر سی فہم میرے اندر آئی ہے وہ آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ نظم قرآن کے تعلق سے سب سے پہلا اسٹیپ، سب سے پہلا اقدام، سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ کوئی بھی سورت پڑھنے سے پہلے آپ یہ متعین کریں کہ اس سورت میں تمہید کہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ تمہید ابتدا میں ہوتی ہے، ہر سورہ اس کے کچھ محاور ہوتے ہیں، کچھ موضوعات ہوتے ہیں۔ ابتدا ہی میں یہ بات واضح کر دوں کہ قرآن میں دو طرح کی صورتیں ہیں۔ ایک تو وہ صورت جو چھوٹی چھوٹی ہیں، جس کو ہم عام طور سے کہتے ہیں 30ویں پارے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں جن میں ایک ہی موضوع زیر بحث آیا ہے، وہ اعلان ہے، تو اس میں تمہید تلاش کرنا یا دوسرے نکات تلاش کرنا چمانی دارت ہے۔ لیکن دوسری قسم کی وہ صورتیں ہیں جن میں بہت سارے موضوعات زیر بحث آئے ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ الانعام، سورہ الاعراف وغیرہ ذالک۔ ان صورتوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے محاور، بہت سارے موضوعات زیر بحث آئے ہیں، اور ان موضوعات میں بھی ترتیب نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی تو ایک ہی موضوع دو تین مرتبہ آیا ہے، ایک کے بعد دیگرے۔ علامہ فراحی کہتے ہیں کہ کسی بھی کلام بلیغ کے لیے ضروری ہے، کسی بلیغ کلام کے لیے ضروری ہے کہ اس میں 4 چیزیں لازماً پائی جائیں، 4 صفات: تمہید، المخاطب، العمود، الخاتمہ۔ یہ 4 عناصر کا موجود ہونا کسی کلام میں ضروری ہے تاکہ وہ بلاغت کے معیار پر پورا اتر سکیں۔ اور قرآن کریم کے تعلق سے پوری امت کا ہی نہیں، مستشقین کا بھی اجماع ہے کہ یہ بلاغت کا مجموعہ ہے۔ سب ظاہر ہے کہ اگر وہ بلاغت کا مجموعہ ہے، قرآن ایک بلیغ کلام ہے، تو یہ ضروری ہے کہ اس میں تمہید موجود ہو۔ چھوٹی صورتوں میں نہیں، میں نے کہا کہ وہ تو اعلان ہے، بڑی صورتوں میں جن میں موضوعات بہت سے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سورہ البقرہ 286 آیات پر مشتمل ہے، اور اس سورت میں بہت سارے موضوعات ہیں۔ تو سب سے پہلا جو موضوع ہے، یہ طریقہ ہے تمہید کو تلاش کرنے کا، اس کے اکتشاف کا، کہ سب سے پہلا جو موضوع ہے، چاہے وہ ایک آیت پر مبنی ہو، یا 2 پر، یا 3 پر، یا 5 پر، یا 10 پر۔ مثلا سورہ الجمعہ میں اس کی جو پہلی آیت ہے وہ تمہید کا کام کرتی ہے۔ بہرحال میں البقرہ کا ذکر کر رہا تھا، اس کی پہلی 5 آیتیں الف لام میم سے اولئک ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ 5ویں آیت ہے۔ یہ 5 آیتیں تمہید کا کام کرتی ہیں، کس کے لیے؟ سورہ البقرہ کے لیے۔ آپ یہ متجسس ہوں گے، جاننا چاہیں گے کہ اس تمہید سے کیا فائدہ ہوگا، اور تمہید کا اکتشاف اگر ہم نہ کریں تو کیا نقصان ہوگا۔ تمہید کے ذریعے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ پوری سورہ کہہ کیا رہی ہے۔ یہ جو تمہید ہے، اس میں اہل تقوی، متقین کی چند صفات بیان کی گئی ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ بلا 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 بلا. یہ جو صفات ہیں ان کو بیان کرنے کے بعد معن آپ کو نظر آئے گا کہ اہل نفاق کا ذکر شروع ہوا ہے. اہل نفاق کا، اور یہ سلسلہ چلتا ہے آیت نمبر 29 تک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو محور ہے وہ تمہید ہوا، اس کے بعد جو کچھ بیان ہوا ہے جو محور ہے اس میں اہل نفاق کا بیان ہے، منافقین کا بیان ہے. اور یہ بیان رک جاتا ہے آیا نمبر 29 پر. آیا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ عربی اور انگریزی پہ میں نے غازی صاحب سے بتایا تھا کہ میں پہلی بار جو ہے 40 سال کے بعد اردو میں تقریر کرنے جا رہا ہوں، لیکن بہرحال میری مادری زبان ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ مجھے مدعو کیا. تو یہ جو تمہید ہے اس کا فائدہ یہ ہے، یہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ اگلا جو محور ہے، جو موضوع ہے، بہت واضح طور سے ظاہر ہے کہ اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے. تدبر کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ترجمہ پڑھنا نہیں میں کر رہا ہوں، تدبر کرنا، غور فکر کرنا. تو پتہ یہ چلے گا کہ اہل تقوی اور اہل نفاق کے درمیان کیا تعلق ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اسی طرح جو دوسرا اقدام ہے، جو دوسرا اسٹیپ ہے نظم قرآن کے تعلق سے، وہ ہے تقسیم السورہ بین المحاور. پوری سورہ کو موضوعات کے اعتبار سے تقسیم کرنا ہے. اگر آپ سورہ البقرہ مثلاً سورہ البقرہ کی تلاوت کریں اور اس میں محاور تلاش کریں تو کم و بیش 40 موضوعات آپ کو ملیں گے. بعض موضوعات کا اعادہ کیا گیا ہے، ان میں ریپیٹیشن ہے بعض موضوعات میں، لیکن کم و بیش 40 موضوعات زیر بحث آئے ہیں وہاں پر. تو تقسیم المحاور کے بعد یعنی محاور کی ایک تلاش، یعنی موضوعات کی تلاش اگر ہم نے کر لی تو پھر تیسرا جو اقدام ہے، تیسرا جو اسٹیپ ہے، وہ ہے ان محاور کے درمیان، ان موضوعات کے درمیان ہم ربط تلاش کریں. الارتباط بین المحاور فی السورہ، یعنی محاور کے درمیان کیا ربط ہے. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ نکاح طلاق کا ذکر آ رہا ہے اور پھر اچانک جو ہے وہ نماز کا ذکر آ گیا. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. کہیں ذکر ہو رہا جہاد کا، اچانک حج کا ذکر آ گیا. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس ربط کو تلاش کریں جو اس موضوع اور اس موضوع کے درمیان ہے. میں آپ کو 2 مثالیں سورہ البقرہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلا محور تو آیت نمبر 1 سے 5 تک ہے، پھر دوسرا محور آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 28 تک ہے، اب 29 تک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ تخلیق آدم کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہ کیا ہے؟ ذکر کچھ ہو رہا تھا، اچانک جو ہے تخلیق آدم کا ذکر چھڑ گیا. یہ کیا ہے؟ مولانا امین احسن اصلاحی رحمہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے ربط کے سلسلے میں کہ یہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ تخلیق آدم کا قصہ ایک آئینہ ہے. دس از اے میرر، آئینہ ہے. یہ کہا گیا ہے ان تمام مخاطبین سے جو سورہ البقرہ میں ہیں اور جو آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 29 تک جن کا ذکر ہوا ہے. یعنی عام طور سے اہل تقوی اور اہل نفاق کا ذکر ہے، لیکن اس کے بعد یعنی آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 150 یا 151 تک جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے متبعین کا ذکر ہے، اہل یہود کا ذکر ہے. اسی طرح منکرین کا بھی ذکر ہے، جو لوگ انکار کرتے ہیں، اپوزیشن کا ذکر ہے.
جن کو یہ بات گلے سے نہیں اترتی کہ یہ کیا میسج ہے، تو ان سب کے لیے یہ آئینہ ہے۔ قصہ تخلیق آدم ایک آئینے کا کام کرتا ہے۔ It serves as a mirror for all of them۔ کس اعتبار سے؟ کہا گیا کہ اے اہل ایمان، اے اہل نفاق، اے اہل کفر، اے اہل یہود، اس آئینے میں ذرا دیکھو کہاں کھڑے ہو، کہاں کھڑے ہو تم فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہو یا ابلیس کے ساتھ کھڑے ہو؟ ابلیس نے روگردانی اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور فرشتوں نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اپنے آپ کو دیکھو کہاں کھڑے ہو، فرشتوں کے ساتھ ہو یعنی اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو رکھتے ہو، یا اس کے احکام سے روگردانی اختیار کرتے ہو۔ دوسری مثال آپ کو سورہ البقرہ سے دوں گا، ارتباط بین المحاور بین الموضوعات، آیت نمبر 221 سے آیت نمبر 242۔ ان آیات میں جو مرکزی مضمون ہے وہ ہے معاشرتی مسائل کا، نکاح، طلاق، عدہ، نفقہ، حیض، بلا بلا بلا۔ آیت نمبر 221 سے آیت نمبر 237 تک انہی مسائل کا ذکر ہے، لیکن 238 اچانک دفعتاً ذکر آ رہا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کا اہتمام کرو، ان کی حفاظت کرو، بالخصوص صلاۃ وسطیٰ کی، اور اللہ کے سامنے قانتین بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ اس کے بعد جو ہے صلاۃ الخوف کا ذکر ہے 239 میں، اس کے بعد پھر وہی مسئلہ جو پہلے مذکور تھا، یعنی نکاح، طلاق، عدہ، وہی مسئلہ چھڑ گیا۔ پھر قاضی بیضاوی مشہور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اچانک نماز کا ذکر اس لیے آیا، یعنی وہ ربط بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ اب تک جو ہے دنیاوی مسائل کا ذکر ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ دنیاوی مسائل کا ذکر بہت ہو گیا، کچھ اخروی اور دنیاوی مسائل کا بھی ذکر ہو جائے، نماز اولین چیز ہے۔ عجیب بات ہے، اور اس رائے کو، قاضی بیضاوی کی اس رائے کو تمام مفسرین نے نقل کیا ہے، حتیٰ کہ ابن عاشور جن کا بڑا احترام کیا جاتا ہے عرب ممالک میں، کہ ان کی تفسیر یونیک ہے، بے مثال ہے، التحریر والتنویر، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ نکاح، طلاق، عدہ، نفقہ، حیض کے جو مسائل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر مبنی ہیں، وہ دنیاوی مسائل ہیں، وہ تو خالصاً دینی مسائل ہیں، خالصاً دینی مسائل ہے۔ نکاح ایک دینی مسئلہ ہے، طلاق ایک دینی مسئلہ ہے، اور کہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے کہ دنیاوی مسائل ہیں؟ تو پھر ربط کیا ہے؟ یہ اچانک نماز کا ذکر کیوں آ گیا؟ آیت نمبر 221 سے آیت نمبر 237 تک ظاہر ہے انہی مسائل کا ذکر ہے، معاشرتی مسائل۔ ان میں 4 صفات کا بھی ذکر ہے، 4 صفات، اہل تقویٰ کی، اہل ایمان کی 4 صفات کا ذکر ہے: التوابین، المتطہرین، الصالحین، المومنین۔ یہ 4 صفات کا ذکر ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، اگر تم التوابین میں سے ہو، المتطہرین میں سے ہو، تم اگر صالحین میں سے ہو، تم اگر مومنین میں سے ہو، تب تو اللہ کی ان احکام کی بجاوری تم سے ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے معنی بعد جو ہے صلاۃ کا جو ذکر آیا ہے، اس لیے آیا ہے، صلاۃ میں ایک 5ویں صفت کا ذکر ہے، قانتین، وقوموا للہ قانتین، یعنی نماز کے قیام سے، نماز کے اہتمام سے، نماز کی حفاظت سے قنوت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ قنوت کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیووشن، فل ڈیووشن۔
قنوت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. جب نماز کے ذریعے قنوت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، صرف گندگی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، خصوصیت پیدا ہوتی ہے. اگر یہ خصوصیت پیدا ہو گئی تو یقین کیجئے جو دوسری صفات جن کا ذکر پہلے آیا ہے، یعنی التوابین، المتطہرین، المومنین، الصالحین، یہ صفات نہ صرف یہ کہ قنوت کے نتیجے میں پیدا ہوں گی بلکہ مزید ان کو جلا ملے گی، ورنہ ممکن نہیں ہے. اسی لیے نماز کا ذکر آیا. یعنی جہاں نکاح ایک اہم مسئلہ ہے، طلاق ایک اہم مسئلہ ہے، وہی نماز بھی ایک اہم بلکہ اہم ترین مسئلہ ہے، کیونکہ تمہارے اندر یہ صفات پیدا ہونی چاہیے، اور ان صفات کے پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے اندر قنوت کی صفت پیدا ہو. اب اس کے بعد جو نقطہ ہے نظم قرآن کے تحت، تدبر قرآن کے تحت، وہ ہے کہ ہر سورے کے اندر، میں وہ سورہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں جو چھوٹے چھوٹے سورے جن میں ایک ہی مضمون بیان ہوا ہے، ہر سورے کے اندر مرکزی مضمون تلاش کیا جائے. سید قطب کے بقول الغرض الرئیسی، البقاء کے بقول المقصود الرئیسی تلاش کیا جائے. مولانا فرحی کی ہاں اس کو کہا گیا ہے عمود. عمود یعنی کھمبا، یعنی جس پر کی پوری سورہ کی تمام آیتیں جو ہیں کھڑی ہوئی ہیں، جس سے مربوط ہیں. عمود یعنی سینٹرل تھیم. سینٹرل تھیم جو ہے وہ کیا ہے، اس کو تلاش کرنا ضروری ہے اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں. سورہ البقرہ، چونکہ اس کا ذکر ہو رہا ہے تو میں اسی کی مثال پیش کر رہا ہوں. سورہ البقرہ کی سینٹرل تھیم بقول مولانا فراہی، مولانا امین حسن اصلاحی وغیرہ کے یہ ہے کہ اثبات رسالت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات، یہ اس کا مرکزی مضمون ہے. یقیناً اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن سید قطب نے ایک اور اصطلاح ایجاد کی ہے، بڑی خوبصورت ہے. وہ کہتے ہیں انقلاب القیادہ، قیادت کی تبدیلی. بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل تک جو ہے قیادت منتقل کر دی گئی. یہ اس کا مرکزی مضمون ہے، سینٹرل تھیم ہے. جب آپ اس سینٹرل تھیم کو سامنے رکھیں گے قرآن پڑھتے ہوئے، تب آپ کو ساری آیات کا ربط ایک دوسرے سے صاف نظر آئے گا. لگے ہاتھوں میں آپ سے یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ سورہ الجمعہ کو میری اپنی ناقص رائے میں منی سورہ البقرہ سمجھتا ہوں. سورہ البقرہ کا منیچر ہے یہ. تو سورہ الجمعہ کا بھی جو مرکزی مضمون ہے، جو سینٹرل تھیم ہے، وہ بھی انقلاب القیادہ ہے، قیادت کی تبدیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ. یہ عمود کی بات ہوئی. اب میں اگلا نقطہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے الحذف والایجاز، ایلپسس اینڈ بریویٹی. قرآن کریم میں جا بجا آپ کو یہ چیز ملے گی کہ کوئی چیز بڑی مختصر بیان ہوئی ہے. یہ اصلاً انسانی کلام کا اسلوب ہے. مثلا اگر میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں کہ تم بازار جا رہے ہو، ہاں ابو میں بازار جا رہا ہوں. اچھا تو ایسا ہے، میں 4-5 چیزوں کے نام گناتا ہوں، 1 2 3 4 5، اور کہتا ہوں کہ بھائی بیٹا لیتے آنا. وہ گیا اور واپس آ گیا. میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا ان چیزوں کا نام لے کر کے کہ جو ہے تم یہ لے آئے، یہ لے آئے، یہ لے آئے، یہ نہیں، بلکہ عام طور سے میں اس سے یہ کہوں گا آگے، ساری بات حذف. لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ابو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں اس سے کیا پوچھ رہا ہوں. اسے کہتے ہیں الحذف والایجاز، یعنی کلام میں محذوفات، اومیٹڈ چیز بہت ہوتی ہیں، اور یہی اسلوب قرآن کریم نے اختیار کیا ہے. آپ کو مثال دیتا ہوں. البقرہ کی آیت نمبر 62، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
اس آیت میں بظاہر یہ بات کہی گئی ہے کہ صرف 3 چیزیں نجات کے لیے ضروری ہیں: ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور عمل صالح۔ اسی بنا پر پاکستانی نژاد امریکی اسکالر پروفیسر فضل الرحمان مرحوم، انہوں نے یہ کہا اس آیت کی تفسیر میں کہ اہل یہود بھی جنت میں جائیں گے، اہل نصارہ بھی جنت میں جائیں گے، فلاں بھی جنت میں جائیں گے۔ جائیں جنت میں، ہم کو کیا ہے بھئی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ڈسکریشن ہے، اس کی پاور ہے، وہ جو جس کو چاہے جنت میں لے جائے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ اس آیت میں کہاں آئی ہے؟ اصل میں ان سے غلطی یہ ہوئی ہے، عام طور سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، اسی لیے عام طور سے تفسیریں آپ دیکھیں گے نا، کچھ تفسیروں میں آپ کو ملے گا یہ آیت نمبر 62 جو ہے منسوخ ہے، القط ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے، یا میں جسارت کر رہا ہوں، اس میں مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے بھی انصاف نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا رہا کہ یہ پہلے کے لوگوں کا ذکر ہے، انا للہ و انا، یعنی میرے اپنی ظاہر ہے کہ کوئی شخص تو جو ہے پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، مولانا مودودی علیہ الرحمٰ کہاں، میں کہاں، کچھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں اپنے مطالعے کی روشنی میں۔ اصل میں جو پہلی جو شروع میں جو ابتدا میں جو کلام فرمایا گیا کہ جو اہل ایمان ہیں، جو اہل یہود ہیں، جو اہل نصارہ ہیں، جو اہل سبا ہیں، کیا مطلب اہل ایمان کا؟ اہل ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تصور کرتے ہیں اور قرآن کو اللہ کی نازل کردہ کتاب مانتے ہیں۔ اہل یہود کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور تورات کو کتاب مانتے ہیں اللہ کی۔ اہل نصارہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ اہل سبا کا مطلب یہ ہے کہ وہ زوروستر کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اوسطا کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ تو وہاں پہلے ذکر ہو گیا، اسی لیے جو ہے وہاں نبی پر ایمان اور کتاب پر ایمان کا ذکر نہیں آیا، وہاں پہ صرف 2 ایمان کا ذکر آیا ہے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور العمل الصالح۔ کوئی پوچھے تو ذرا یہ العمل الصالح جو ہے کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو اللہ کے ذریعے ہی آئے گا، ورنہ کیسے پتا کہ جو العمل الصالح کیا ہے؟ ہر شخص جو ہے العمل الصالح کو اپنے اعتبار سے وہ متعین کرے گا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہو سکتی۔ سورہ لقمان میں آیت نمبر 4 اس میں کہا گیا ہے کہ محسنین وہ ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہاں اللہ کے پر ایمان کا بھی ذکر نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے کہ اللہ پر ایمان جو ہے اس کوئی مقصود نہیں ہے؟ وہاں حذف ہے، وہ ایجاز کے اعتبار سے نہیں، مختصر کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ حذف کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان بالآخرہ سچی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی چیز ہے، اگر اس میں کوئی شخص مضبوطی پیدا کر لے تو پھر بیڑا پار ہے۔ اسی لیے صرف آخرت کا ذکر ہے وہاں پر، باقی ایمانیات میں سے کسی اور شق کا ذکر وہاں پر نہیں ہے۔ اس کے بعد کا جو اسٹیپ ہے وہ ہے تعیین الکلمات، تعین المعانی لکلمات، یعنی قرآن کریم میں جن کلمات کا اور جن الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے یہ ضروری ہے کہ اس پر تدبر کیا جائے، کیونکہ ایک ایک کلمے کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ ہماری بھی زبان میں ایک بات کہی ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں، تو کس معنی میں جو ہے آپ نے یہ بات کہی ہے یہ ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ آپ کو صرف 2 مثالیں پیش کروں گا۔ ایک مثال سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 سے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف یقیناً ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے ہو کیا؟ تو یہ جو ذکرکم ہے اس میں 99.99% مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ذکرکم سے مراد یہ ہے تمہاری شہرت، تمہارا نام،
یعنی یہ کتاب اتاری ہے جس سے تمہارا نام ہوگا. جی نہیں، اس میں کہا گیا فی ہے ذکرکم، اس کتاب کے اندر. یہ نہیں کہا کتاب سے، کتاب کے اندر تمہارا ذکر ہے. کیا مطلب ہے تمہارا ذکر ہے؟ ارے بھائی، بحیثیت انسان آپ کا ذکر قرآن کریم میں ہے. آپ کی ابتدا، آپ کی ضروریات، آپ کی احتیاجات، آپ کے مسائل، ان مسائل کا حل، سارا کا سارا جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے. ذکرکم، مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے یہی تفسیر کی ہے کہ ذکرکم سے مراد تمہارا بیان ہے قرآن کریم میں. جا بجا تمہارا بیان ہے. اہل ایمان کون ہے؟ ذکرکم. اہل نفاق کون ہے؟ ذکرکم. اہل نصارہ کون ہے؟ ذکرکم. اہل یہود کون ہے؟ ذکرکم وغیرہ ذالک. تو ذکرکم یہاں کے معنی یہاں پر ہے کہ تمہارا بیان ہے قرآن کریم کے اندر. اور دوسری مثال میں سورہ الرحمن کی آیت نمبر 4 سے پیش کروں گا. علمہ البیان، یہ آیت نمبر 4 ہے سورہ الرحمن کی. یہاں لفظ بیان وارد ہوا ہے. تقریباً 100% مفسرین نے بیان کے معنی نطق اختیار کیا ہے، بولنا. یعنی اس نے انہیں بولنا سکھایا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ تعبیر درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ بھی بیان آیا ہے. سورہ القیامہ میں 16، 17، 18، 19 یہ تین آیتیں ہیں. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. وہاں دو چیزوں کا ذکر ہے، نزول قرآن کا اللہ کی طرف سے، نزول بیان کا اللہ کی طرف سے. وہی چیز وہاں بھی ہے، سورہ رحمان میں بھی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہاں بھی قرآن کا نزول اور بیان کا نزول. تو وہاں بھی بیان کے معنی، سورہ قیامہ میں بیان کے معنی ہے انٹرپریٹیشن آف دا قرآن. قرآن کریم کی شرح، اس کی تفسیر، یہ ہمارے ذمہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے ذمہ ہے. ویسے ہی علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شرح بھی سکھائی، شرح بھی بتائی. اس کے بعد جو اسٹیپ ہے، ظاہر ہے کہ بہت سارے اسٹیپ ہیں، کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی سے ختم ہو جائے. قرآن کریم میں جا بجا آپ کو مختلف نوع کی صفات ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات. لڑکپن میں میرے ماموں عبدالعلی اصلاحی مرحوم کہا کرتے تھے کہ اسرار میں بار بار سوچتا ہوں کہ یہ قرآن میں اللہ کی صفات اتنی کثرت سے کیوں وارد ہوئی. میں نے کہا مجھے تو پتا نہیں، لیکن بعد میں جب میں نے غور کیا ماموں کے قول پر تو مجھے کہ واقعی جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے. ظاہر ہے کہ ممکن تو ہے نہیں کہ اللہ کا تعارف جو ہے حاصل کرنا، لہٰذا ان صفات کے ذریعے اللہ کا تعارف حاصل ہوگا. تو یہ جو صفات ہیں ان پر تدبر کیا جائے، یہ نظم قرآن کا تقاضا ہے، یہ ان پر تدبر کیا جائے. آپ کو میں ایک مثال پیش کرتا ہوں صرف اس سلسلے میں. ظاہر ہے کہ آپ لوگ واقف ہیں کہ سورہ حشر کی آیات 22، 23، 24 یہ 3 آیات، ان میں اللہ تعالیٰ کی 17 صفات بیان ہوئی ہیں. 17 ہر صفت تدبر کی متقاضی ہے. خیر میں اس پہ نہیں جاتا ہوں، لمبی بحث ہو جائے گی. میں سورہ جمعہ کی طرف لے چلتا ہوں. سورہ جمعہ کی جو پہلی آیت ہے جس کی طرف میں نے پہلے ہی اشارہ کیا، وہاں پہلی آیت میں صرف 4 صفت کا ذکر ہے. یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. 4، الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. کیا معنی دارت؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ 4 ہی صفات کیوں آئی ہیں؟
کوئی دوسری اور صفت کیوں نہیں آئی؟ غور کریں اگر آپ آگے کی آیات کو تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ اصلاً خطاب اہل یہود سے ہے۔ وہ یہ زوم رکھتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے، واہ نبی آخر الزمان تو ہمارے اندر پیدا ہونے والا تھا، یہ عربوں میں جاہلوں میں سے کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تو انہی 4 صفت کا ذکر کیا گیا ہے۔ الملک، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم کیا مالک ہو؟ تم اتھارٹی ہو؟ تم نبی کو کہاں مضبوط کیا جائے، کیسے نہیں مضبوط کیا جائے، کس قوم میں اتارا جائے، تم اس کی اتھارٹی ہو کیا؟ القدوس۔ یہود یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ نے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا جو ہے مدینے میں کسی شخص کے پاس، وہ راستہ بدل کر کے جو ہے وہ جبل النور چلے گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ القدوس، اس کے جو فیصلے ہوا کرتے ہیں وہ بے عیب ہوا کرتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس کے فیصلے سے روگردانی اختیار کرے۔ جبرائیل علیہ السلام کی کیا مجال تھی کہ جو مدینے جانے کے بجائے جو ہے جبل النور چلے جائیں؟ العزیز، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یہ جان لو کہ اس نے جو فیصلہ کیا وہ نافذ ہو کے رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ الحکیم، اور یہ یاد رکھو کہ ہم نے تمہارے درمیان نبی آخر الزمان اس لیے نہیں بھیجا کہ تم اس کے مستحق نہیں تھے، اہل عرب اس کے مستحق تھے۔ یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ اس وقت جس وقت نبی آخر الزمان مبعوث کیے گئے، پوری دنیا میں عرب واحد قوم تھی جو ان صفات سے متصف تھی جن کے درمیان نبی آخر الزمان کو مبعوث ہونا تھا۔ حکیم، اللہ کا یہ فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ پھر اگلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے مخاطب کی تعیین۔ ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں مخاطب واضح بھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کفروا وغیرہ ذالک، لیکن بے شمار آیتیں ایسی ہیں جہاں پر مخاطب واضح نہیں ہے۔ مثلا البقرہ کی آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت قرآن میں مخاطب کے تعین کے بغیر مفہوم سمجھنا مشکل ہے۔ اس آیت کا مخاطب مفسرین عام طور سے اہل ایمان کو سمجھتے ہیں، نہیں، اس آیت کے مخاطب اہل یہود ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ کیونکہ وہ کہتے تھے واہ قرآن میں تو یہ حکم ہے، تورات میں تو وہ تھا، تو اللہ میں نے کہا کہ جو ہے کہ اللہ میاں نے منسوخ کر دیا ہے تورات کی آیت، کیونکہ وہاں یہ لفظ نہیں ہے آیت القرآن، نہیں، وہ تو مجرد لفظ آیا کا ذکر ہے۔ تو مخاطب کا تعین قرآن فہمی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب میں اگلے اسٹیپ پر آتا ہوں جو خاتمہ ہے۔ ظاہر انہوں نے تو خبردار کر دیا ہے تو خاتمہ ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ جس طرح سے تمہید ہر سورہ میں پائی جاتی ہے اسی طرح سے خاتمہ بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ خاتمے کے بغیر کوئی کلام بلیغ نہیں ہو سکتا۔ سورہ البقرہ کی 2 آیات 285 286 یہ سورہ بقرہ کے لیے خاتمے کا کنکلوژن کا کام کرتی ہیں۔ 285 اور 286 میں 3 باتیں کہی گئی۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ ایمانیات کے شق ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون بلا 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 بلا۔ پھر دوسری بات یہ کہی گئی ربنا سمعنا واطعنا غفرانک والیک المصیر، ہم سماعت کا اقرار کرتے ہیں اور تجھ سے ہی جو ہے مغفرت طلب کرتے ہیں، کیونکہ آخرت میں تو ملنا ہے، جانا ہی آخرت کی طرف۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا گیا دیکھو گھبراؤ نہیں، حسب استطاعت ہی اللہ تعالیٰ تمہاری کارکردگی کو دیکھے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد
دعا سکھائی گئی ہے، یہ بات کبر کبھی مت کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہنا، کیونکہ اس راہ میں بڑی آزمائشیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان آزمائشوں میں پورا اتر سکو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔